اچھا جناب، تو what you basically suggesting is کہ جی جو انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن آپ تو خود اس بات سے واقف ہیں کہ یہ ذمہ داری کا عقل سے، تعلیم سے، شعور سے بہت گہرا تعلق ہے. کیونکہ میرے خیال میں بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ تعلیم تو آ جاتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، لیکن شعور جسے ہم اویئرنس کہتے ہیں کہ اس ساری پڑھائی کا یا اس ساری تعلیم کا ہماری زندگی سے بھی کوئی تعلق ہے، ہماری ذمہ داریوں سے بھی کوئی تعلق ہے. اس بارے میں ڈو یو تھنک کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس شعور کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، شعور کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو تعلیم کو استعمال کرنے اور عقل کو استعمال کرنے کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کرٹیکل تھنکنگ، فلسفیانہ ڈسکشن، پروز اینڈ کونز، ہیگیلین ڈائلیکٹکس، ارسطو کے سوال جواب کرنے پڑتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے پانی میں اگر آپ یہ فارمولا ڈالیں گے تو وہ اس طرح بھاپ بنے گا وغیرہ، اور کس ڈگری پہ ہوگا، کس پہ بیکٹیریا مرتے ہیں. اس سے آپ کو مگر تب تک یہ ہوگا کہ پاکستان کی آدھی پاپولیشن کووڈ سے مر چکی ہو. تو اس کے لیے پہلے یہ کرنا یہ ہے کہ آپ کو دیکھیے، یہاں پہ میں بالکل یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے ایک I'm sorry کہ میں نے ٹوٹلی اس طرح، یہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ 100% ہی بندے کی ذمہ داری ہے. 99.99% انسان کی انڈیویجول ذمہ داری ہے، مگر وہ جو 0.01% جو ہے نا حکومت کی ذمہ داری، وہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے شعور کا اندازہ کرتے ہوئے سیاسی ذہن لگا کے محکمہ اطلاعات صوبوں کے، اور وہ ایسے میسیجز تھوڑے تھوڑے بنائیں کہ جس سے لوگوں کے ضمیر اور عقل اور تعلیم کے اوپر یہ سیدھے جا کے لگے اور صحیح نشانے پہ لگے. اور وہ کیا ہے؟ آپ کو کووڈ ہو گیا تو آپ کے ماں باپ کو ہو جائے گا، ماں باپ کو ہو گیا تو وہ وفات پا جائیں گے، آپ کو کووڈ ہو گیا تو آپ کے بچوں کو اور بیوی کو ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے جس کو کہ سوشل اویئرنس بڑی کم ہے. وہ اس لیے اویئرنس کم ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا گھر کا کوڑا اٹھا کے گلی میں پھینک دیتے ہیں اور خود اسی گلی سے گزرتے ہیں، اور اسی گلی سے ان کا ہمسایہ بھی گزرتا ہے، اور اسی گلی سے وہ بزرگ میر صاحب بھی گزرتے ہیں جن کو آپ کے دل میں ان کی بڑی عزت ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ سوشل اویئرنس، لیک آف سوشل اویئرنس ہے اور لیک آف سوشل شعور. تو اب اس کے لیے اب کیا آپ کو ہے؟ آپ اپنا گھر صاف رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جنت جو ہے وہ ان کی خدمت سے کمانی ہے. اور اگر آپ یہ بتا دیں گے کہ اگر آپ نے کووڈ اپنی حرکتوں سے لگوا لیا اور جنت ان کو پہلے بھیجنے کی بے وقت کوشش کی تو یہ ذمہ داری آپ کی ہوگی، تو پھر اس سے کچھ آپ کو شاید شعور جاگے. شعور اس لیے سو رہا ہوتا ہے کہ اس کا ذات کے اوپر کوئی اثر ہے. کیونکہ میں روٹین میں اپنے کولیگز سے، خاص طور پہ جو دفتر جا رہے ہیں، انہیں گڑ گڑا کے ان کی منت سماجت کرتا ہوں کہ جی آپ کو کچھ نہیں ہونا، آپ کی والدہ، آپ کے والد بزرگ ہیں، ان کا کچھ خیال کریں. آگے ہمارے کئی کولیگز کے پیرنٹس جو ہیں وہ انتقال فرما چکے ہیں ریسنٹلی، اور ہم ان سے روز کنڈولنس کر رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ، روز. I'm not exaggerating. تو ایسی صورتحال میں نے تو صاف کہہ دیا میں کہ جی مجھے آپ نے بلایا تو میں نہیں آؤں گا، اٹ از مائی چوائس. ٹھیک ہے نا، نوکری اور نو نوکری. سو اٹ از ویری کلیئر کہ انسان جو ہے اس کی ذمہ داری، لیکن ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی پیپل ہیو ٹو ڈو واٹ دے ہیو ٹو ڈو. آئی ڈونٹ نو، دے چوز دس ایز یو سیڈ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ بھلائی سے یعنی بے بہرا ہیں
اور لاپرواہ ہیں، پھر آپ اپنے پیاروں کی صحت سے بے بہرا اور لاپرواہ ہو گئے ہیں، مگر ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان کی ہے یا بورس جانسن کی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہے، تو بس پھر ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کو پھر آپ آمنا و صدقنا کہیے اور اس پہ پھر تشکر کر کے پھر سجدہ ریز ہو جائیے. تو بات صرف یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے اعمال کی جو نتیجے ہیں ان کے اوپر سوچنا نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں سمجھا سکتی. کیونکہ اگر آپ خود نہیں سمجھنا چاہتے، والد مرحوم کا ایک بڑا زبردست مجھے کیا سینٹنس یاد ہے کہ بندہ بات وہی مانتا ہے جو وہ ماننا چاہتا ہے. بس جتنا مرضی آپ کہہ دو کہ بھیا اس لڑکی سے شادی نہ کرنا یا اس فلاں سے نہ کرنا، مگر جب عشق ہو جائے تو پھر بندہ بات اسی کی مانے گا. دوست وہی ہوگا جو کہے گا تو جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. سو بات یہی ہے. سو دیٹ از دا ریالٹی. سمجھے نہیں میری بات؟ ہم نے بھی ماں باپ کی بھائی کئی دفعہ نہیں بات اسی وجہ سے مانی کیونکہ ہمارا دل نہیں کر رہا تھا. تو اب یہی سین ہے کہ آپ یہی اس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے سب آپ کو پتا ہے. میں تو اسی وجہ سے حیران ہوتا ہوں کہ جب کہ پاکستان میں یہ بڑے شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ جوان نسل ہونے کی وجہ سے، جوان قوم ہونے کی وجہ سے 70% لوگ جوان ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کووڈ نہیں پھیل رہا. دیکھیے دنیا میں ہزاروں مر گئے، پاکستان میں صرف 59 لوگوں کو ہوا ہے اور وہ بھی بوڑھے تھے اور وغیرہ وغیرہ. یہ جانتے بوجھتے جب اب آپ پھر یہ بوڑھوں کو لگا رہے ہیں تو پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے معاشرے کا کہ ہو اور سکتا ہے اس کہ کو جی اس کو سوری اس کو ہمارے جی سی یو کے جو نئے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اصغر زیدی، وہ جیرنٹالوجسٹ ہیں اتفاق سے، اور آکسفورڈ میں رہے ہیں، پھر اس کے بعد سول میں بھی پڑھاتے رہے کوریا میں. تو انہوں نے آ کے بات یہ کی، انہوں نے کہا یار یہ کس قسم کی ایجزم ہے کہ آپ کہہ رہی تھی چونکہ بوڑھوں کو ہوگا اس لیے کوئی بات نہیں. مطلب they're all your relatives and how can we be so cruel and insensitive to the plight of all those people who are above the ages of 60 or 70. تو انہوں نے کافی اس چیز کو اٹھایا. اس کو آپ انڈیویجولائز کریں. دیکھیں نا آپ اس کو کہ وہ بوڑھے کون ہیں. بوڑھے پہ مجھے میرے والد کی تصویر نظر آنی چاہیے. جب وہ کہتے ہیں نا وہ بوڑھا، تو جو بندہ کہہ رہا ہے اس کو اپنے والد کی اور والدہ کی فوٹو دکھاؤ، اس کو اپنی نانی اور نانا کی فوٹو دکھاؤ کہ تم ان کو مارنے کے ذمہ دار ہوگے. سیدھی سادی بات. دیکھیے میں یہاں پہ جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں اور ڈسٹنسنگ کی، گلوز کی، یہ وہ کس لیے ہے؟ اپنے لیے ہے ظاہر ہے، مگر اپنے لوڈ ونز کے لیے. کہ میں گھر آ کے یہ نہیں چاہتا کہ میرے لوڈ ونز کو ہو، اور وہ بیچارے یہی کر رہے ہیں کہ جی والد صاحب کو کہیں نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ والد صاحب آپ نے ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، اگر جانا ہے تو گلوز. میں باہر نکلنے لگتا ہوں تو گلوز ہیں، ماسک ہے، سوشل ڈسٹنسنگ. یہ میرے بچے یہ مجھے نکلتے ہوئے گھر سے یہ کہہ رہے ہوتے. تو دیکھیے بات یہ کہ جب تک آپ یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو پھر وہ کوئی کون مطلب آپ کو نہیں کرے گا نا کوئی اور. تو یہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو آج کے لیے ویورز میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر محمد اکمل کا، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اگر اسے کچھ عرصے ریگولر فیچر بنا لیں، ہفتے میں ایک دفعہ اگر ہماری گفتگو ہو جائے، بیکاز what I found is کہ میرے ویورز نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا ہے، بہت اپریشیٹ کیا ہے. اٹ از ون آف دا فیو ویڈیوز جو پورا دیکھا ہے لوگوں نے، اور بہت پازیٹیو کامنٹس آئے ہیں. So I would request ڈاکٹر صاحب کہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم اگر whenever you feel convenient تو ہم اس کو تھوڑا سا ایک ریگولر فیچر بنائیں گے، اور میری خواہش یہ ہوگی کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے کم از کم
وہ آپ کے چینل سے بھی ہو تاکہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی جو ہے وہ لوگ اس سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب ونس اگین. سی یو, شکریہ ہوپ جی. ٹو سی یو سون. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.